السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 120 سورۃ بقرہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہش نفس کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس العلم آ گیا. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی دوست، اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی نصیر. ابن جریر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کی رضامندی اور تائید حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا، اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیے اور انہیں اس حق کے قبول کرنے کی دعوت دیتے رہیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آپ دنیا میں ساری دنیا کو ایک وقت میں راضی نہیں کر سکتے، اور یہ راضی بھی نہیں ہو سکتے چاہے وہ مذاہب کی بحث ہو، چاہے وہ فرقوں کی بحث ہو، چاہے وہ جماعتوں کی بحث ہو. ہر کوئی اپنے موقف پہ اڑا رہتا ہے اور کوئی دوسرے کے موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل موقف کس کا ٹھیک ہے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے جو آتی ہے وہی حقیقت میں ہدایت ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرتے ہیں، ان کی قرآن اور احادیث سے، تو آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہود و نصارہ کے ان کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور آپ ان کو راضی کرنے یا ان کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے سوال جواب کرتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نجران کا وقت بھی آیا تھا آپ کے پاس. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخر کیا پھر انہیں حجتیں نکال لیتے ہیں. کوئی مبالغہ کرنے پہ نہیں تیار ہوتا، کوئی جزیہ دینے پہ تیار ہو جاتا ہے. بہت سی آگے واقعات آئیں گے، وہاں میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ وہاں آپ کو بتاؤں گی. یہاں سمپل یہ ہے کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے. ایک چیز ہے رضامندی کی، وہ کس میں راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں گے تو پھر کہیں گے ہاں یہ رسول سچا ہے. ہم بھی یہاں پہ یہی کرتے ہیں کہ جو احادیث چاہے خدا نہ خواستہ وہ من گھڑت ہو، مرفوع ہو، ضعیف ہو، لیکن اگر وہ ہمارے عقائد جو کہ صحیح نہیں ان کی عکاسی کرتی ہے یا ہمارے غلط اعمال کی عکاسی کرتی ہے، ہم بغیر چوں چرا لے لیتے اور ہم کہتے ہیں دیکھا نہیں اس حدیث میں یہ آیا تو تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دیکھ تو لیں کہ وہ حدیث مرفوع تو نہیں تھی، من گھڑت تو نہیں تھی، ضعیف تو نہیں تھی، لیکن ہم نے کہنا حدیث میں آیا یا قرآن میں آیا. تو اس لیے اصل دیکھنا یہ ہے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دین اسلامی در حقیقت ہدایت ہے، اور یہی وہ سیدھا صحیح کامل اور جامع دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. قتادہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ در حقیقت بحث و مباحثے کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تاکہ اہل ضلالت کے مقابلے کے لیے اسے اختیار کیا جائے. تو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور احادیث. اگر آپ کے عقائد ان کے مطابق ہے تو آپ صحیح ہیں، لیکن اگر آپ کے عقائد ان کے مطابق نہیں، اور آپ اگر کبھی آدھے تیتر کبھی آدھے بٹیر، یا آپ کہتے ہو کہ ہم یہود و نصارہ کے تہوار میں، ان کے رسومات میں، ان کے رواج میں، ان کی جو بھی اسلامی ان کے شاعر ہیں ان میں ہم شامل ہوں گے تو شاید ان کے دل نرم ہوں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
آپ کی اگر ملک میں وہ رہتے ہیں ذمہ ہیں، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں، آپ ان کے حقوق کی پوری پاسداری کریں. آپ ان کے ملک میں رہتے ہیں، آپ بھی بچ بچا کے آیت آتی ہے کہ بس اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا آپ ان سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم ان کا کرسمس منانے لگ جائیں یا ہم ان کی ہر وہ کام کرنے لگ جائیں جو ان کے مذاہب کے طریقہ کار ہیں یا ان کے تہوار کے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، الٹا آپ دین اسلام سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہش نفس کی، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. ان کو کہہ کے ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس آ گیا العلم من العلم العلم. العلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا علم ہے اور ان کی امت کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم. اس کے باوجود آپ ان کو خوش کرنے، ان کو راضی کرنے، کبھی آپ ان کے مندر یہاں بناتے ہیں، کبھی آپ ان کے گرجے یہاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بنے ہیں بس ان کی آپ کو بھی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی بے حرمتی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ملک میں نہیں ہونی چاہیے. وہاں جا کے بھی کسی کی بھی عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنا نہیں پروٹوکول دینا چاہیے کہ ان کے لیے باقاعدہ زمینیں وقف کریں اور ان کے مندر بنوائیں اور ان کے گرجے بنائیں اور ان کے عبادت خانے بنائیں اور ان کے تہواروں میں شامل ہوں. تو اللہ نے کہا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا آپ کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں. یہ نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہی، میں تو ایک کمزور سا اس کا بندہ ہوں، خود گناہگار ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی بھی نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے. قتادہ بیان کرتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پہنچی کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مل جائے گی انشاءاللہ. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور اگر آپ اپنے پاس علم میں وحی کے آ جانے پہ بھی ان کی خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے صحابہ سے بچانے والا کوئی نہیں. بڑا سخت جملہ ہے. اس میں امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے کہ قرآن و سنت کے علم کے بعد اس نے ہرگز یہود و نصارہ کی طریقے کی پیروی نہیں کرنی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ خطاب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، اور آپ یہود و نصارہ جیسا لباس، یہود و نصارہ جیسے رواج، ٹھیک ہے، ان کی تہوار، ان کی بدعات، ان کے پروگراموں میں کبھی ہیپی نیو ایئر آ جاتا ہے آپ کا، کبھی ویلنٹائن ڈے آ جاتا ہے، کبھی مدر ڈے آ جاتا ہے، کبھی فادر ڈے آ جاتا ہے، کبھی پسند آ جاتی ہے ہندوؤں کی، کبھی ہولی آ جاتی ہے آپ کے اندر. کچھ اپنا بھی ہے آپ کے پاس. آپ بہترین قوم ہے، آپ بہترین امت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، ان کی احادیث دی، لیکن آپ کیا کرنے کو لگے ہوئے. سو ہمیں اس جملے پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلام دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اہل کتاب تو آپ سے خوش ہونے والے نہیں، اس لیے آپ انہیں خوش کرنے اور اپنے موافق بنانے کی کوشش چھوڑ دیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں دعوت حق دیتے رہیے. اسی طرح ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آخری وقت تک انہیں دین اسلام کی ہدایت دیتے رہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، تو ناممکن. الٹا یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی لچک لائیں اور ان کے الٹے سیدھے پروگراموں میں شریک ہوں. کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر برتھ ڈے پہ چلے جائیں، کل وہ ہماری بات سنیں گے. کیا فرق پڑتا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منا لیں، کل وہ ہماری بات سنیں گے. مت ان چیزوں میں آپ شامل ہوں، کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے. یعنی اللہ ہی کا دین صحیح، سچا، سیدھا اور اپنانے کے لائق ہے. یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے.
سو غیروں کی راہ اختیار مت کیجیے. یہ جملہ کافی قابل غور ہے. اس میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ڈال کر مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ تمہارے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم موجود ہے. اگر اب بھی تم اہل کتاب کے طریقوں کو اپناؤ گے تو اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے، جہاں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. آج کل مسلمانوں میں یہ بلا عام ہو گئی ہے. انہیں اپنے طریقے برے معلوم ہوتے ہیں اور غیروں کی ادائیں بہت بھاتی ہیں. اس جملے میں ان کے لیے دھمکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے لباس، اطوار، اخلاق، عقائد، ہر چیز، رسم و رواج، جو بھی آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ ٹوٹلی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. کسی جگہ بھی اگر تھوڑی سی بھی آمیزش ہے ہندوؤں کی، یہودوں کی، نصارہ کی، انہیں اپنے اس سے نکالیں، اپنے تہواروں سے نکالیں، اپنے پروگراموں سے انہیں باہر نکالیں اور چیک کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے مذہب کا بہت خوبصورت اسلام ہے اور اسلام میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، اسلام میں بہت کچھ آپ کو ملتا ہے. یہ واحد اسلام مذہب ہے جس میں نہ ڈپریشن ہے، نہ فرسٹریشن ہے. یہ بڑا خوبصورت ایک دوسرے سے بھائی چارے کا مذہب ہے، صلہ رحمی کا مذہب ہے. وہ ہم سے ہوتا نہیں، بہن بھائیوں سے ہماری دوری ہے، آپس میں ہماری بنتی نہیں، اور باقی ہم برتھ ڈے اور فضول کام اور ہیپی نیو اور اینیورسریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور سال بعد مدر ڈے آ گیا، سال ماں کہاں تھی، سال بعد فادر ڈے آ گیا. ہمارا تو ایک ایک لمحہ مدر ڈے کا ہے. ہمارا تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی مدر ڈے اور فادر ڈے ہے. ہمیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. ہم تمہاری تو زندگی یا موت کے بعد بھی ہمارے والدین ہمارے لیے ہر دن ان کے لیے ہوتا. ہم 5 وقت نماز میں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ہمارا تو صلہ رحمی کا مذہب ہے. اس میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی. اس لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی کوئی چیزیں لیں گے. آپ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے ہمیں دور کرتی ہے اور یہود و نصارہ کے ہمیں قریب کرتی ہے. آپ دیکھ لیں ہماری شادیوں کے طور طریقے کیا ہو گئے. ہماری شادیاں ایسی نہیں تھی، لیکن ہماری شادیاں ٹوٹلی ہندوانہ ہو گئی. اسی طرح پہلے مہندی، پھر اپٹن، پھر ننیال کو سسرال کو کیا کچھ دینا ہے اور ساس کو کیا پہنانا ہے اور نندوں کو کیا پہنانا ہے، اور باتیں نہ کر کوئی کرے جہیز کتنا دینا ہے، بری میں کیا آیا ہے. عجیب قسم کی کچھ تماشے ہیں. پھر اس کی شادی کے بعد بھی میکے سے کیا آیا ہے، پھر ننیالی کیا آئی ہے، ددیالی کیا آئی ہے، بچے کو کیا دی ہے. نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، محبت سے، پیار سے بہن بھائی جو مرضی ایک دوسرے کو تحفہ دے، لیکن پابندی اس نہیں ہے. نکاح کے بعد ٹوٹلی شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام جملہ حقوق پورے کرے، اس کی ہر ضرورت کا اپنی استطاعت کے اندر خیال رکھے. اور بیوی کا بھی کام ہے کہ اس کی کیپیسٹی کو دیکھے، اس کی استطاعت کو دیکھے، نہ کہ اس کے بعد بھی پیچھے ماں باپ کی طرف دیکھتے رہیں اور اپنی عزتیں بناتے رہیں کہ ہمارے ماں کے گھر سے اس چیز کا کریٹ آیا، اس چیز کا. تو یہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں اس میں کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ان کے کہنے پہ شراب پی لی یا ان کے کہنے پہ سود کھا لیا. وہ تو آپ تو ویسے بھی جانتے ہیں کبائر ہے. اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس بدعات سے، ہر اس خرافات سے، ہر اس توہمات سے اور ہر اس وہمات سے دور کر دے جس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اس راستے پہ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا ہم سب کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے پاس ہم سب کو گھر دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.